اس کلمے نے ڈوبتے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے۔ ہمیں کس نے بتلایا؟ دو جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے امتی، جب تو اپنے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو بٹھا لے گا، اپنے ظاہر کے اوپر محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو سجا لے گا، اس جہان کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تجھے کامیابیوں کی راہوں پہ گامزن کر دیں گے، اور اگلے جہان کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ اگلے جہان کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں۔ تم سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ آپ سب کے سارے کاموں کو ٹھیک کرنے والا بھی کون ہے؟ اس انسان کو رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اس انسان کی زندگی کو صحیح رخ پہ لانے والا بھی کون ہے؟ اس انسان کے اوپر اپنا فضل شامل حال کرنے والا بھی کون ہے؟ کیوں بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اور یہ ہمیں پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ ہمیں بتلایا کس نے ہے؟ دو جہاں کے سردار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جب دنیا کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کے بعد اللہ کے نبی جیسے ہی دنیا کے اندر تشریف لاتے گئے تو سارے کے سارے اندھیرے ختم ہوتے گئے اور اجالے شروع ہوتے گئے، اندھیرے ختم ہو گئے اور روشنیاں ہی روشنیاں شروع ہو گئیں لوگوں کی ہدایت کی۔ اور کتنے لوگ جو پہلے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب دو جہاں کے سردار کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کتنے کافروں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، کتنے کافروں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، اگر ہمیں قرآن ملا ہے، اگر ہمیں دین ملا ہے، اگر ہمیں شریعت ملی ہے، اگر ہمیں کلمہ ملا ہے، اگر ہمیں سنت ملی ہے، وہ کس کی برکت سے ملی ہے؟ حضور کی برکت سے ملی ہے۔ اگر حضور دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو پھر یہ پیغام جو لا الہ الا اللہ والا ہے یہ بھی ہمیں ملتا نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا پیغام ہمیں ملا ہے تو یہ بھی کس کے صدقے ملا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو ساری کی ساری زندگی میری غفلت کے اندر گزار دیتا ہے، ساری کی ساری زندگی میری یادوں سے دوریوں کے اندر گزار دیتا ہے، ساری کی ساری زندگی مجھ سے دور ہو کے گزار دیتا ہے۔ اے میرے بندے، تو کبھی میرے در پہ آ کے مجھے پکار تو صحیح۔ تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ بندہ کیا کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے گناہ تو پانی کی قطروں سے بھی زیادہ ہیں، میرے گناہ تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، میرے گناہ تو زمین اور آسمان کے خلا سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندے، تیرے گناہ آسمان اور زمین کے خلا سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ پانی کی قطروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجھ رب کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، مجھ رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے بندے، میری رحمت سے کسی وقت بھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کسی وقت بھی نا امید نہ ہونا۔
تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام میرے در پہ آ کے، میرے گھر کے اندر آ کے اپنی جھولی کو پھیلانا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اپنی پیشانی کو میرے سامنے ٹیکنا ہے۔ تیرا یہ کام ہے کہ تو اپنی پیشانی کو میرے سامنے رکھنے والا بن جا، میرے سامنے جھکانے والا بن جا، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھانے والا بن جا۔ اپنی جھولی کو صرف کھولنا ہے تو مجھ رب کے در پہ آ کے کھولنا ہے، اور تیرا یہ کام ہے کہ جتنی بھی تیرے گناہ ہوں، اگرچہ ہو جائیں سارے کے سارے تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا سے زیادہ، لیکن ایک دفعہ آ کے میرے در پہ تو آ جا، اور ایک دفعہ آ کے اپنی ان آنکھوں سے ندامت کا صرف ایک آنسو بہانا تیرا کام ہے۔ عرش معلی سے اپنی رحمت کا ایک قطرہ بہانا مجھ رب کا کام ہے، اور اس ایک قطرے کی برکت سے میں تیرے ان سارے کے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دوں گا، میں تیرے ان سارے کے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دوں گا، اور صرف گناہ معاف نہیں کروں گا۔ وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا، صرف تیری برائیاں معاف نہیں کروں گا، صرف تیری نافرمانیاں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تیرے گناہوں کو، تیری نافرمانیوں کو، ان سارے کے سارے عملوں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، معاف کر کے پھر ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ اپنے بندے کے اوپر اتنا رحیم ہو، اتنا کریم ہو، اتنا شفیق ہو، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس کریم رب کو اور اس رحیم رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانا نہیں چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 40 سَنَةً وَعَافَيْتُهُ من البلاغ السَّاسِ إِلَى الْجُنُونِ وَالْفَرَسِ وَالْجُزَامِ، اللہ فرما رہے ہیں جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اسے 3 بڑی بیماریوں کو دور کر